بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کروں گا، زیادہ نہیں، صرف 4، کیونکہ آج اس معاشرے میں قرآن، حدیث، دین کی بات سننے کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو 4 چیزیں: اسلام کا اعلیٰ درجہ، ایمان اور ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے اور نہ ہی ہاتھ سے۔ میرے دوستو، ہاتھ سے لگایا ہوا زخم کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے، لیکن واحد ایک زبان کا زخم دیا ہوا زندگی میں کبھی نہیں بھرتا۔ تو مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ اخلاق کا ادنیٰ درجہ ہے۔ ایمان اور ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ ایمان کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ایمان اللہ، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور آخرت پر یقین، یہ ایمان۔ اور ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الاخلاقی، کہ اچھے اخلاق ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اچھے اخلاق میں کیا چیزیں ہیں؟ اچھے اخلاق میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ تو فرمایا کہ اچھے اخلاق 3 چیزیں ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ نمبر 2، جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اور نمبر 3، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارے اس معاشرے میں اخلاق کس کا نام پڑ چکا ہے؟ برابری کا۔ آج کل کے معاشرے میں اخلاق انتقامی ہو چکے ہیں میرے دوستو، کہ اگر وہ مجھے 1 سنائے گا تو میں اسے 1 سناؤں گا، اگر وہ مجھے اچھا کہے گا تو میں اسے اچھا کہوں گا، اگر وہ مجھے برا بھلا کہے گا تو میں بھی اسے برا بھلا کہوں گا۔ آج ہمارے اخلاق میرے دوستو اخلاق انتقامی بن چکے ہیں، ایسا ماحول بن چکا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کا ادنیٰ درجہ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اگرچہ وہ دوسرا آپ کو اذیت پہنچائے لیکن آپ چپ کر جائیں، آپ اسے معاف کر دیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ، کہ اگر وہ تمہاری واہ واہ کرے تو تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو، اگر وہ تمہیں ذلیل کرے پھر بھی تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور ایک اور بات میرے دوستو، اگر ہم سے اللہ راضی ہے، تو ہمیں کسی کی واہ واہ کی کیا پرواہ، کسی کے ذلیل کرنے کی کیا پرواہ میرے دوستو، جب ہم سے اللہ راضی ہے۔ تو موتو قبل ان تموتو، موت آنے سے پہلے مر جاؤ، کسی کی واہ واہ کی پرواہ نہیں، کسی کا ذلیل کرنے کی پرواہ نہیں، جب اللہ راضی ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ، یہ ہماری دینی اسلامی ضرورت ہے میرے دوستو، کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، چاہے ہم گھر ہیں چاہے ہم باہر ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے میرے دوستو، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بیٹا، آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے آخرت میں، اگر میں اس گھاٹی میں گر گیا تو میں تیری ان گالیوں سے بھی گیا گزرا ہوں، لیکن اگر میں اس گھاٹی سے پار ہو گیا، اس گھاٹی کو کراس کر گیا، تو مجھے تیری ان گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ تو اسلام کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔